اللہ کی مخلوق کے ساتھ عداوت رکھنا، غضب رکھنا، غیظ رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا، انتقام رکھنا، ہر چیز سے مخلوق کے لیے ان کے سینے اور دل محفوظ رہیں گے۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، سینے اتنے صاف اور سلامت ہوں گے۔ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، اور ان کی زندگی اور ان کا قول ہر وقت امت اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں ہوگا۔ قول ہر وقت مخلوق کی نصیحت کے لیے ہوگا، اس نصیحت میں لگے رہیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا، حضرت جنید بغدادی ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی نے فرمایا، اربع خصال ترفع العبد، فرمایا 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ بندے کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دے دیتی ہیں، اب اس کی حد ہی کوئی نہیں، اتنا بلند کرتی ہیں بندے کو کہ اس کی کوئی حد نہیں، جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا وہ بلند ہوتا جائے گا بندہ۔ 4 چیزیں بندے کو، عبد کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دیتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا العلم والادب والامانہ والعفہ۔ ایک علم، اور علم میں نے ہمیشہ کہا جب بھی رفع درجات کے لیے علم کا نام آتا ہے تو اس علم سے مراد ہمیشہ علم نافع ہوتا ہے، ہمیشہ مراد۔ صوفیاء غیر نافع علم کو ہلاکت مانتے ہیں، علم ہی نہیں مانتے۔ علم نافع، اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا، عمل صالح کے ساتھ، جو علم عمل صالح سے خالی ہے اس کو اللہ والے علم نہیں مانتے، ہلاکت مانتے، جہالت مانتے، تاریکی مانتے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوری زندگی میں غور کیا کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہے، سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام، سب سے زیادہ مشکل عمل یہ دیکھا کیا کہ اپنے علم پر عمل کرنا، جتنا علم ہے اتنا اس پر عمل کرنا، اس سے بڑھ کر مشکل کام کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا علم ہے اتنا عمل، دیکھیے جتنا علم اللہ دے گا اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ جس کے پاس علم تھوڑا ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ جس کا علم بڑھتا جائے گا، اب اس کو چونکہ علم بڑھتا جا رہا ہے تو جس جس شے کا شریعت میں، طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں اللہ کے اوامر و نواہی کا، اللہ کی رضا کا، اس کی ناراضگی کا علم جتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اس کو چونکہ علم میں بات آ گئی ہے، اب عمل نہیں کرے گا تو گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اور جسے علم نہیں وہ بے علمی میں غلطی کر بیٹھے تو شاید معاف کر دیا جائے، جیسے بھول چوک میں روزے دار کھا بیٹھا تو معاف ہو گیا، اور جس نے جان بوجھ کر کھایا روزے دار نے اس کا معاف نہیں، اس کے لیے کفارہ 60 روزے رکھے، سزا ہے۔ اور جس نے بھول کر کھا لیا اس کا وہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا، کام دونوں نے ایک ہی کیا، ایک گلاس پانی کا پی لیا، ایک لقمہ کھا لیا، کوئی چیز کھا لی تھوڑی یا پی لی، کام ایک ہی کیا، مگر فرق کتنا ہے؟ جس نے بھول چوک کر بے دھیانی میں، بے علمی میں کھایا اس کا وہی روزہ جو اس نے توڑنے کی کوشش کی مگر ارادتاً نہیں، وہ بھی نہیں ٹوٹا۔ دوسرے نے وہی کچھ کھایا جان بوجھ کر کہ میرا روزہ ہے،
اور کھانے سے ٹوٹتا ہے، اس کا نہ صرف روزہ ٹوٹا بلکہ اب اس ایک روزے کی بحالی کے لیے 60 روزے رکھے۔ یہ سزا 60 روزوں کی کیوں ملی؟ علم سے ملی۔ تو علم ایک بڑی نعمت ہے، بڑی آزمائش۔ میں نے آپ کو بتایا نعمت یوں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یہی علم قطب اور غوث بناتا ہے۔ اسی علم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس چل کے جاتے ہیں علم لدنی لینے کے لیے۔ یہی علم مرتبہ نبوت کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یہی علم اونچا کرتا ہے۔ مگر آزمائش یہ ہے کہ علم ہو اور اس علم پر عمل نہ ہو تو یہی ہلاکت کی وادیوں میں گرا دیتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو کامیابی تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا، کامیابی کے لیے یہی تو محنت ہے، علم ہو اور نافع ہو۔ علم نافع بنتا ہے عمل صالح سے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو سب سے مشکل کام دیکھ پایا کہ بندے کو جتنا علم ہو اس علم کے مطابق عمل کرے۔ اہل علم کی ذمہ داری بڑھ گئی، علماء کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ علماء، یہ میں روایت کرتا ہوں اپنے شیخ طریقت حضور قدوۃ الاولیاء کے فرمان کو۔ حضور قدوۃ الاولیاء نے، میرے شیخ نے مجھے یہ بات کئی بار فرمائی، فرمایا اگر علماء، وہ جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزرتی ہے، ارے اس سے زیادہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی زندگی بھی کسی کی دنیا میں ہوگی؟ جس کی زندگی صبح سے شام تک، صبح سے رات تک ساری دین کی خدمت میں گزرتی، یا نماز پڑھنے میں، پڑھانے میں، اذان دینے میں، بلانے میں، نماز پڑھانے میں، دعا کرانے میں، تسبیح کرانے میں، علم پڑھانے میں، سارا دن قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، شریعت کے احکام پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں، پھر تبلیغ میں، حضور کا پیغام پہنچانے میں، ساری زندگی سنت انبیاء پہ گزرتی ہے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی زندگی۔ تو حضور قدوۃ الاولیاء فرماتے اگر ان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حقد و حسد ختم ہو جائے۔ کیا؟ یہ جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ایک حسد ختم ہو جائے اور ایک ان کی زندگی میں علم کی طرح عمل صالح تقوی وہ آ جائے۔ اگر دو چیزیں یہ آ جائیں، خاتمہ ترک حسد، کیا؟ ترک حسد اور عمل صالح جس کو تقوی کہتے ہیں، تو فرماتے تھے وہ سارے کے سارے ولی اللہ بن جائیں، سب اولیاء ہو جائیں، چھوٹے درجے کے، بڑے درجے کے، جس کو جو بھی درجہ نصیب ہو سب اولیاء بن جائیں، کہ زندگی پہلے ہی ان کی صبح سے شام سب سے بڑے پاکیزہ کام میں بسر ہو رہی ہے۔ اب ساتھ جب حسد کرتے ہیں تو اس سے ساری نیکیوں کے پہاڑ اس طرح جل کے راکھ ہو جاتے ہیں جیسے ماچس کی ایک تیلی روئی کے انبار کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ حسد، ایک حسد سے پاک ہو جائیں اور ایک علم کے ساتھ عمل صالح کو ملا لیں، تقوی، عبادت کو۔ عمل صالح میں حسن اخلاق، عبادت سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں 4 چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں، ایک علم، دوسرا ادب، دوسرا ادب۔ اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے زمانے تھے، پہلے زمانے میں وہ کیا کرتے کہ اگر 10 حصے ہوتے ان کی زندگی کے 10 حصے، تو ڈرتے ہوئے اگر ایک حصہ علم ان کو حاصل ہوتا، کیا؟ ایک حصہ علم کا حاصل ہوتا تو 9 حصے اس کے ساتھ ادب کے ملاتے تھے، تب ان کا علم نور بن جاتا تھا، ادب۔
اور کوئی فرماتا ہے کہ اگر جتنا آٹا ہے اس کے اندر آپ نمک ڈالتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک پورے گھر کے لیے روٹیاں پکانے کے لیے جب آٹا گوندھتے ہیں تو نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ اتنا. فرماتے کہ وہ اتنا نمک کے برابر علم ڈالتے اور جتنا آٹا ہے سارا اتنا عمل صالح اور ادب شامل کرتے. تب اللہ والوں کی روٹی پکتی تھی. ہائے ہائے، تب ولایت کی روٹی پکتی تھی.